السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے ہمارا، اس کا موضوع ہے جانوروں کی فروخت۔ کیونکہ ہم ایک کلوز فارمنگ ماڈل پہ کام کر رہے ہیں، تو ہم نے کچھ دن پہلے اپنے گوٹ لینڈ ٹی وی چینل پہ اور فیس بک پیج پہ جانوروں کی ویڈیوز لگائیں۔ تو کیونکہ ہمارے پاس جانور زیادہ ہیں سینکڑوں کے حساب سے، اس لیے ایک جانور کی ویڈیو لگانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ ویسے بھی ہم کوئی بیپاری نہیں ہے، تو ہمیں اس طرح ویڈیو لگانی بھی نہیں آتی، سیدھی سی بات ہے۔ نہ ہی اپنا اس طرح کا ذہن ہے کہ ویڈیو کو میں جانور کو اچھے طریقے سے دکھائیں، تعریفیں کریں، اس کی وہ مال بیچیں، اس طرح کا اپنا ذہن نہیں۔ ہم ایک کلوز فارمر ہیں، ٹریڈر نہیں ہیں، تو اس لیے وہ ہمارے لیے کام بڑا مشکل ہے، ایک جانور کر کے بیچنا۔ ہم نے یہی سوچا ہے کہ مطلب کہ اوورآل ایک موٹی آپ کو ویڈیو دکھا دیں، اس میں آپ کو بتا دیں کہ یہ جانور ہمارے پاس فی الحال برائے فروخت ہیں، اس طرح کے جانور ہیں، اور اس طرح کے جانور یہاں ان سے مطلب اچھے، یہاں اس طرح کے مطلب ایوریج جانور سارے، ہر آپ کو پتہ ہے فارمنگ میں ساری چیزیں چلتی ہیں، تو یہ سارے جانور ہمارے پاس سارا سال ہی برائے فروخت رہیں گے۔ تو وہ آپ سال میں کسی وقت بھی فارم پہ آ سکتے ہیں۔ آپ کو بچے، چھوٹے بچے، کھیرے، پٹھیں، 2 دانت 4 دانت، اور اس کے علاوہ بڑے جانور، اس طرح کے سارے آپ کو نا قربانی والے جانور، آنڈل، کھسی، یہ سارے مل جایا کریں گے، اور مناسب قیمت میں مل جایا کریں گے۔ اب قیمت کے لحاظ سے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں آئیڈیا، کہ قیمت کے لحاظ سے زیادہ وہ لوگ بحث کرتے ہیں یا وہ باتیں کرتے ہیں جو جانور کے معیار کو نہیں سمجھتے۔ ابھی دیکھیں، مجھے گھوڑوں کا شوق ہے، ایک گھوڑا 1.5 لاکھ کا ملتا ہے، دیسی گھوڑا۔ وہی عرب گھوڑا آپ لینے جائیں وہ کروڑوں میں ہوتا ہے، دونوں ہی گھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی قیمت کیوں ہے، اس کی کیوں ہے، یہ چیزیں کچھ اسپیشل ہوتی ہیں، کچھ شوق والی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال جو ہمارے پاس اوسط جانور ہوتے ہیں، ان کی قیمت کا تعین کیا ہے، وہ 1000 روپے فی کلو کے حساب سے ہم نے ان کی قیمت کا تعین کیا ہے۔ وہ آپ کو اس قیمت میں انشاءاللہ مل جائیں گے، اور یہ مناسب قیمت ہے۔ کل پرسوں بلکہ باسط صاحب آئے تھے ہمارے پاس میاں والی سے جانور خریدنے، انہوں نے ایک پٹ خریدی اور ایک کھیرا بچہ خریدا انہوں نے۔ تو وہ کھیرا بچہ انہوں نے خرید لیا نا، تو وہ انہیں ملا 46,000 روپے میں، 46 کلو وزن تھا اس کا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادھر منڈی سے اس طرح کا 60-65 ہزار میں ملتا ہے۔ مطلب کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اگر ہم اسے وہ ویسے بیچ دیتے، انہیں 70-80 ہزار بھی کہتے وہ ایک جانور کا، تو وہ مل جاتا تھا ہمیں۔ اگر ہم اس کی ویڈیو اس طرح بناتے، نیچے بیٹھ کے بناتے، باتیں لمبی لمبی کرتے، تو ہمارا ہو سکتا ہے لاکھ کا بھی بک جاتا۔ لیکن ہم نے چلنا ہے تا حیات ساری زندگی، یہ ہمارا پیشن ہے، کاروبار بھی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم کسی کو فائدہ دیں، اور فائدہ وہی ہے جو آپ کسی کو دیتے ہیں، اور قدرت اس کے بدلے میں آپ کو کئی گنا زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ تو اس لیے سیدھی سادھی ڈیل کرنے کے لیے ہم نے قیمت کا تعین اس طرح کیا ہے کہ ریٹ کو ہم نے تول کے کر دیا۔ اس طرح پاکستان میں کبھی فی الحال ہوا نہیں، کاٹو مال میں تو ہوتا ہے لیکن فارمنگ مال میں نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کہا کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، تو اس لیے مناسب قیمت بنتی ہے جانوروں کی 1000 روپے فی کلو زندہ کے حساب سے۔ تو یہ ہم نے قیمت کا تعین کیا۔ اس میں جو جانور ہیں فرحان بھائی آپ کو دکھا دیتے ہیں، آپ وہ دیکھ لیں جو ہمارے پاس برائے فروخت جانور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ سارا سال آپ کو گوٹ لینڈ فارم لالا موسیٰ سے جانور ملتے رہیں گے۔ آپ کسی وقت بھی کسی قسم کا جانور لینا تو آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ جی فرحان جیسے شاہ صاحب نے بتایا آپ کو کہ ہمارے پاس جو ہے نا سارا سال سیل چلتی رہتی ہے، چلے گی، تو اس میں آپ کو جو ہے نا مناسب ایوریج جو جانور ہے وہ ملیں گے، بچے بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی۔ لیکن جو ہم بچے دیتے ہیں نا، جن کو دودھ ختم ہو گئے وہ بچے ہوں گے، نمبر 1 کے اوپر۔ بعض دوست بہت سارے پوچھتے ہیں کہ بھی بچے جی چھوٹا بچہ ہمیں دے دیں، تو وہ تو ظلم ہے اس کے ساتھ، اس لیے ہم وہ فروخت نہیں کرتے۔ 4 ماہ کا بچہ ہم ہاں، کم سے کم جو 4 ماہ کا بچہ ہوگا نا، 3-4 ماہ کا، وہ بچہ دیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہماری جو پٹھیں ہیں نا، یہ 2 دانت اور کھیری ہیں، ان کی جو کیپیسٹی ہوگی نا ملک کی، وہ کم سے کم 2.5 سے 3 لیٹر ہوگی۔ اگر آپ اچھے باڈی سکور پہ، اور جیسے ہم کراس کراتے ہیں اس ایج پہ کراس کرائیں گے تو اس سے زیادہ ہو جائے گی۔ یہ آپ کے لیے فارمنگ کے پورے پروٹوکول ان کو ہم نے دیے ہوئے ہیں، جتنی بھی جانور کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا، ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ ہم نے ٹوٹل ان کو دی ہوئی ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نئے فارمر حضرات کو یا نئے شوقین حضرات کو، کہ جو آنے والی بیماریاں ہوتی ہیں نا، ان سے جانور بچ جاتا ہے، پاک رہتا ہے اور سروائیو کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے نئے فارمر کو فائدہ ہوتا ہے۔ ان پٹھوں کا تقریباً جو ہمارے پاس ابھی وزن آ رہا ہے نا 8-10 ماہ میں، وہ تقریباً 40 سے 60 کے جی تک آ رہا ہے۔
تو یہ جانور آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ، اچھے صحت مند شاندار فارمنگ میں لگے ہوئے جانور ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو قربانی کے بکرے ہیں، وہ یہ ہمارے پاس قربانی کے بڑے بکرے ہیں، ان کی ایج ہے 2 دانت اور 4 دانت۔ ان میں نئے حضرات کو فائدہ یہ ہوگا، اصل میں جیسے شاہ صاحب نے بتایا نا کہ فائدہ وہی ہوتا ہے جو انسان کسی کو دیتا ہے، تو اس میں نئے فارمر حضرات کو یا قربانی کرنے والے کو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ فارمنگ کے لگے ہوئے جانور، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے قربانی کا جانور آپ خریدتے ہیں، وہ آپ کے پاس آ کے خوراک نہیں کھاتا اور اپنا باڈی سکور بہت ڈاؤن کر جاتا ہے، جیسے آپ نے خریدا ہے اس سے کم ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً پاکستان میں نا مسئلہ چلتا ہے 85%، لیکن جو فارمنگ میں لگا ہوگا وہ کلوز فارم میں پہلے لگا ہوتا ہے، اس کو یہ پرابلم نہیں آئے گی، خوراک بھی اس کو آسانی سے سلیکٹ کرے گا TMR، اور ویسے بھی آپ کو گھر میں پریشانی کرے گا کیونکہ وہ کلوز فارم پہ لگا ہوا جانور ہوتا ہے، آپ کے پاس جا کے باڈی سکور زیادہ کرے گا، کم نہیں کرے گا۔ ان کی جو کیپیسٹی ہے نا تقریباً 250 سے 300 گرام ہے، ایک منتھ میں 5 سے 7 kg ان کا جو ویٹ اگین ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو دوسرے جانور دکھاتے ہیں، یہ بھی کھسی جانور ہے اور 2 دانت ہیں، ماشاءاللہ اچھے شاندار اور خوبصورت جانور ہے۔ ان کی بھی جو ویٹ اگین کی ایوریج ہے وہ وہی ہے 5 سے 7 kg پر منتھ۔ یہ بھی پورے فارمنگ کے پروٹوکول ان کو لگے ہوئے ہیں اور صحت مند ہیلدی جانور ہیں۔ فارمنگ کے جو پروٹوکول ہم کہتے ہیں نا، اس میں ہم نے جب چراوا حضرات سے باہر سے جانور خریدے تھے نا، آپ کو بھی پتہ ہوگا، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی، تو اس میں ہمیں بہت سی پرابلم کا مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سارے جانور ویک، کچھ کی بیچاروں کو تو یہ کیلشیم کا مسئلہ بہت زیادہ تھا، اور کچھ جانوروں کو بیچاروں کو یہ جو رسولی ملٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ تھے، اور کچھ جانور ایسے تھے جو تقریباً 2 ماہ تک ہماری فیڈ ہی نہیں سلیکٹ کرتے تھے۔ 2 ماہ کے بعد آہستہ آہستہ وہ عادی ہوئے، پھر اس نے خوراک کھانی شروع کی، اور 2 ماہ میں کم سے کم بھی جانور کا اپنا ویٹ ہے نا وہ ہاف کم کر گئے۔ لیکن جب کسی فارم سے یا کلوز جگہ سے ہم جانور خریدتے تو یہ پرابلم ہمیں نہیں آنی تھی، کہ ان کو پورا پروٹوکول ہونا تھا، ان کو کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہونی تھی، ہر بیماری سے پاک ہونا تھا۔ جو ابھی سب سے کامن عام بیماری ہے نا، یہ جانور کے زیر جلد جو کیڑے ہوتے ہیں نا خون چوسنے والے، وہ ہے جب وہ ایک جانور بھی آ جائے تو تمام جانوروں کو یہ ڈال دیتا ہے، تو چراوا حضرات سے یہ ختم نہیں ہوتے۔ جیسے کہ شاہ صاحب نے بتایا کہ ہم نا ٹریڈر نہیں ہیں، فارمر ہیں، تو ٹریڈر اور فارمر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فارمر نے مستقل چلنا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کتنے کا جانور تیار ہوتا ہے، کتنے کا جانور فروخت کریں گے اور کس میں فائدہ ہوگا۔ ویسے ہم نے پہلے بھی اچھے ریٹ میں جانور بیچے ہیں، ابھی بیچ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں الحمدللہ، لیکن ہم نے اب ان حضرات کے لیے جو ہمارے چاہنے والے ہیں، پیار والے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اسپیشل سسٹم چلا دیا ہے پورا سال گوٹ لینڈ لالا موسیٰ پر، کہ آپ کو مناسب ایوریج والے جانور 1000 روپے kg کے حساب سے ملیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ جانوروں کے اوپر۔ یہ ہمارے پاس کھیرے جانور ہیں اور انڈرلائن، یہ B گریڈ بریڈر کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، قربانی پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور نیکسٹ قربانی پر ہیوی ویٹ جانوروں کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے خود فارم کے پیدا ہوئے جانور ہیں، جو جتنے بھی جانور ہیں نا خود فارم کے پیدا ہوئے جانور ہیں، تو یہ ہیوی ویٹ بکروں کے جانور ہیں، بچے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں نا تو اس میں جدت لے کے آتے ہیں، تو جدت کس چیز کا نام ہے؟ جدت اس چیز کا نام ہے کہ جو نیکسٹ آنے والی بریڈ ہوتی ہے نا وہ آپ کی پہلی بریڈ سے اچھی ہو۔ تو اس حساب سے ہمارے جو 2 سال ہیں، اس میں آپ کو شاہ صاحب ابھی 3را سال جا رہا ہے، بتاتے ہیں کہ ہم نے 3 سالوں میں کتنی اچھی بریڈ کے اوپر آ گئے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ جو ٹاپ کلاس کی بریڈ ہو اس کا بھی مناسب ریٹ پہ آپ کو جانور دیں، تاکہ اچھی ملک والی بکری ہر کسی کو مل سکے۔ شاہ صاحب بتائیں آپ ہمیں دوست آپ کو کہ ہمارے جو جانور ہیں ہم نے کس طرح ہر سال جو ہمارے پاس بچے پیدا ہوئے ہیں ان کا جو پہلے سال جو ہمارا تھا، ہمارے پاس جو اچھے A گریڈ کی بکریاں تھیں، دوبارہ جو ہمارے بچے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے وہ B گریڈ نہیں کر دی۔ بالکل اسی طرح ہی ہے، ہر سال آنے والی جو معیار ہے نا جانوروں کا وہ بہتر ہوتا ہے کلوز فارمنگ میں، کیونکہ آپ صرف انہی جانوروں کو بریڈنگ میں آگے لے کے آتے ہیں کہ جو ٹاپ کلاس کے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ کے فارم میں ایک حصہ آپ کہہ لیں کہ اچھے جانور ہوتے ہیں ٹاپ کلاس، 3 حصے جو ہے نا وہ ایوریج جانور ہوتے ہیں۔ جی، اب ایوریج میں بھی لو والے بھی کچھ آ جاتے ہیں، کچھ ایوریج میں ہائی بھی آ جاتے ہیں،
لیکن جو پلس کے جانور ہوتے ہیں نا وہ آپ کے صرف ایک حصہ ہوتے ہیں فارم میں. اب فارمر ہر سال ان ایک حصے کو آگے کراچنگ میں لے جاتا ہے اور 4-5 سال کے بعد اس کے سارے جانور ہی ایک گریڈ میں چلے جاتے ہیں. ہمیں تقریباً اب کلوز فارمنگ کے اس سسٹم میں ویسے تو 5 سال ہیں لیکن اس سسٹم میں ہمیں جو ہے نا پہلے 2 سال تو گریزنگ تھے, اس سسٹم میں تیسرا سال ہے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ تیسرا حصہ جو ہے نا ہمارے پاس جانور اب بہتر ہو چکے ہیں. تو ابھی بکریوں نے بچے بھی الحمدللہ دینا شروع کر دیے ہیں اور ان کی اوسط بھی بڑی اچھی آ رہی ہے. پہلی بار بکریاں بچے دے رہی ہیں, 2, 3, 5 تک بکرے نے بچے دیے ہیں پہلی بار. تو مطلب کہ یہ جو بکریاں ہیں ان کے بچے جب ہمارے پاس آگے آ جائیں گے نا بریڈنگ میں تو وہ سارا مال ہی جو ہے نا وہ ہمارا اعلیٰ معیار میں چلا جائے گا. تو ابھی جو ہے نا ہم وہ تیسری سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں اور اس میں بھی بڑے معیار کے جانور ہیں جو آپ کو فرحان بھائی نے دکھائے ہیں, ابھی آپ نے دیکھے ہیں. تو یہ بھی بڑے معیاری جانور ہیں. مارکیٹ میں آپ یہ جانور دیکھیں نا تو یہ آپ کو بڑے اچھی مطلب زیادہ قیمت میں ملتے ہیں, مہنگے ملتے ہیں. مارکیٹ میں یہ جانور آپ کو نا ایک ریٹ میں ملیں گے اور آپ ان سے کہیں گے بھی ہمیں جانور دے دیں, وہ منہ دوسرے پاس سے کر کے کہے گا میں نے نہیں دینے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسا طریقہ کار ہوتا ہے. اور ساتھ وہ 100 تمیدیں نہیں باندھے گا کہ وہ جب دکھائے گا آپ کو تو آپ کا تو ویسے ہی ہنسی آئے گی اس کی باتیں سن کے. یہ کان دیکھیں, ناک دیکھیں, یہ دیکھیں. ہم نے کچھ نہیں دکھانا ہوتا کیونکہ ہمارا ایک ہی فوکس ہے کہ اچھی دودھ والی یہ ڈیری بریڈ ہے. بکریاں ہوتی بنیادی طور پر ڈیری بریڈ کا جانور ہے, اس سے دودھ لے کے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. شاہ صاحب یہ چیزیں تو ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں. 1 سال کے بعد خود بخود جن دوست اب آپ نے جانور لے وہ خود بولیں گے کہ ہمیں یہ چیز گوٹ لینڈ سے لے کے آئے ہیں, اس کی ایوریج یہ ہے. بالکل جی, ایک بکری آپ کو 4 کلو 5 کلو دودھ دے گھر میں, آپ اسے رکھیں تو مزہ نہیں آ گیا. چھوٹا سا جانور ہے, اتنا دودھ دے, اتنا اچھا مہنگا دودھ اس کا ہوتا ہے. ابھی جو ہمارے پاس سب سے لو جانور ہے نا وہ بھی اگر 50 روپے کی خوراک کھاتا ہے نا تو 80 روپے کا دودھ دیتا ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ خوراک مہنگی ہے. ایک بکری 150 کی خوراک کھا کے اگر آپ کو 2 کلو دودھ دے دیتی ہے تو 1 کلو دودھ دے دے. آج کل خالص دودھ جو ہے وہ 150 روپے کلو مل رہا ہے, بلکہ کراچی میں خبریں آ رہی ہیں 200 روپے کلو ہونے جا رہا ہے, وہ بھی پانی والا. تو مہنگا کیسے ہو گیا؟ 150 روپیہ کھا کے روز بکری 1 کلو بھی دودھ دے دے. تو جو بریڈ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں یہ 3-4 کلو بڑی آسانی سے دودھ دے دے گی. 100-200 روپیہ 150 روپیہ آپ کا روز کھائے گی. پہلے تو ہمارا جو جانور تھا وہ اس کا خرچہ تھا ٹوٹل لیبر فارم اور خوراک کا 100 روپے, لیکن اب جو نیا سال ہے اس سے جو ہماری کیلکولیشن ہے یہ 130-40 پر پہنچ گئی ہے. لیکن جو جانور ہمارا پروڈکشن دے رہا ہے دودھ دے رہا ہے وہ 130-40 روپے کھا کے ہمیں تقریباً اگر مارکیٹ میں ہم 100 روپے دودھ کا بھی حساب لگائیں نا تب بھی وہ 3 لیٹر سے اوپر دودھ دے دیتا ہے. اگر ہم اس کی ایوریج بھی نکالیں نا تب بھی وہ 150 روپے کھا کے ہمیں 250 روپے کا دودھ دے رہا ہے, ایوریج نکال کے نہیں. بالکل, جو ڈیری بریڈ کا جانور ہوتا ہے نا بکریوں میں وہ کبھی نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا. ہاں, اور جو ہم نے آپ کو ریٹ دیا ہے وہ میٹ ریٹ دیا ہے اور جو جانور ہے وہ ڈیری ہے. بالکل, ڈیری کے جانور ڈیری بریڈ کے جانور میٹ ریٹ پہ مل رہے ہیں آپ کو. عام جو ہے نا آپ خود جو جانور ہم یہ دکھائیں ہیں آپ کو فرحان بھائی نے, آپ یہ کسی اچھے بریڈر سے جا کے لے لیں, کلوز فارمر سے جس کا باڈی اسکور 4 یا 4 سے اوپر ہو, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کیا کیا کتنی قیمتیں مانگتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, یہ بات تو نہیں بتانے والی, سارے ہمارے بزرگ ہیں, بھائی ہیں, محترم ہیں, استاد ہیں سارے لوگ, پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کی اجازت کے بغیر ہی بتا دیتا ہوں کہ ہم بابو پٹھان سے 4 پٹھے لے کے آئے تھے 60 ہزار کے حساب سے. ایسے ہی اچھا, مجھ سے کئی لوگوں نے نا ان کا نمبر مانگا, وہ ہمارے بزرگ ہیں, استاد ہیں, بڑے ہیں. تو مجھے نا ان بندوں نے دوبارہ کال کی, کہتے ہیں جی بابو صاحب تو ہمیں کہہ رہے ہیں 7 لاکھ کی پٹ, آپ کو 60 ہزار کی کیسے دے دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلیے وہ مال کی کوالٹی کا بھی کوئی ریٹ ہوتا ہے, لیکن اگر اچھا مال آپ کہیں سے بھی لیتے ہیں نا تو آپ کو ایک قیمت میں ملتا ہے, وہ بھی کلوزنگ پہ نہیں ہوتا. اب ہمارے کچھ دوست ہیں انہوں نے اچھے چرواؤں سے اچھا مال لیا, جیسے لاہور میں اپنے دوست ہیں انہوں نے خان صاحب سے 2 بکرے لیے, تو میرے حساب سے 1 بکرا ان کا پچھلے دن ذبح ہو گیا کہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے آگے. پتہ کیا چیز ہے, جانور کو سب سے جو بکری کو موت کی طرف لے کے جاتی ہے نا چیز, وہ ہے سٹرینس. سٹرینس سب سے زیادہ کس چیز میں ہوتی ہے, جیسے ہمارا انسان کا نا باڈی میں کہ جو سب سے زیادہ ہماری انرجی لے گی وہ آنکھ لے گی, ایسے بکری میں بھی ایسے ہے کہ سٹرینس کس چیز سے زیادہ پیدا ہوگی, جب اس کی خوراک ڈسٹرب ہوگی تو سب سے زیادہ بڑی جلدی وہ سٹرینس والا جو اس کا ٹیبل ہے نا اپ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، اور چند دنوں میں وہ اس کے پاس کئی بیماریاں آ جائیں گی اور وہ موت کی طرف چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ آنے والی بیماری جو ہے وہ PPR ہوتی ہے۔ اب ہم جو جانور سیل کرتے ہیں نا اس کو باقاعدہ پروٹوکول دے کے، جو سفر کے دورانی کا پروٹوکول ہوتا ہے نا وہ دے کے سیل کرتے ہیں تاکہ پہنچنے والے کے پاس کسی طرح کی بھی کوئی پرابلم نہ جانور کرے۔ ویسے دیکھیں جو ادھر سے جانور لے کے جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے وہ ساتھ خوراک بھی لے جاتے ہیں، وہی خوراک انہیں جا کے وہاں پہ ملتی ہے، جانور تناؤ کا شکار نہیں ہوتا، اسٹریس میں نہیں آتا۔ تو اور یہ فارمنگ کا پروٹوکول سفر کے دوران والا ہے نا جی، ہم نے تقریباً 6 لاکھ ضائع کر کے نا میں نے خود پھر سیکھا ہے کہ یار ایسے نہیں، ایسے 6 لاکھ ایسے جانوروں کی صورت میں کوئی بھی اگر آگے آتا ہے نا تو کسی چیز کے بارے میں بندہ جیسے شاہ صاحب مجھے استاد کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے اگر آپ نقصان دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ نقصان بڑے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ہم فارمنگ میں ہے نا بندے چیزیں چھپاتے ہیں، چھپانی نہیں چاہیے، ہم بھی کچھ چھپا لیتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ اب آگے آپ چیزیں نہ چھپایا کریں، کیونکہ جو نقصان ہوتا ہے نا وہ بتانے سے علم بڑھتا ہے۔ یہ پیچھے آپ کو جو بکری نظر آ رہی ہیں نا، یہ وہ بکریاں جو 8 دانت پہ ہم نے کراس کروائی ہیں، یہ بچے دے رہی ہیں اب یہ 2-3 کی ایوریج ان میں بچوں کی آ رہی ہے۔ وہ بھی ایک اسپیشل پروٹوکول انہوں نے لگایا ہے کہ دعویٰ تھا کہ 2-3 بکریاں بچے دیں گی ساری، تو الحمدللہ وہی دے رہے ہیں۔ وہ دعویٰ اس لیے تھا کہ بہت سارے دوستوں کا یہ مائنڈ ہو گیا تھا، ان کا تقریباً یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ جو بڑی بکری ہو جاتی ہے اس کے اوپر چربی آ جاتی ہے، وہ کراس ہی نہیں ہوتی، اگر کراس ہو جائے تو ٹھہرتی نہیں، ٹھیک ہے، بچہ دینے سے بڑی دور کی بات ہے، ایسے ہی تھا نا۔ تو اس لیے ان کو میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم ان کو اس طریقے سے کرائیں گے اور اس طریقے سے کراس کرائیں گے یہ انشاءاللہ، ابھی ہمارے جو بچے آ رہے ہیں وہ 3 کی ایوریج آ رہے ہیں۔ کل شاید آپ نے کو اسٹیٹس بھی لگایا تھا کہ جتنی بکریوں نے بچے دیے ہیں وہ 7-8 بکریاں ہیں، تو 22 بچے ہیں ان کے۔ بالکل۔ اچھا وہ بات ہو رہا ہے، میں آپ کو تجربے کی بات بتانے لگوں، جیسے انہوں نے کہا 5 لاکھ مار کے انہوں نے پروٹوکول سیکھ لیا کہ صرف 3 ٹیکوں کا پروٹوکول سیکھا ہے 5-6 لاکھ ضائع کر کے۔ وہ بھی ان سے ویڈیو میں کسی نے پوچھیں گے۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ نقصان کر کے فارمر کیسے سیکھتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے کبھی بھی حاملہ بکری کے پیر نہیں بنانے۔ ہمارے ادھر پیچھے واڑے میں ایک بکری کے پاؤں بڑے خراب تھے، وہ بچے دینے والی تھی، اور بڑی شاندار ناگرے رنگ میں بکری تھی، پاؤں بنا دیے ہم نے، ایک رسک لیا کہ چیک کریں کیا بنتا ہے، اس کے پاؤں سوج گئے اور وہ بکری مار گئی۔ تقریباً کو 5 لاکھ کا ہمارا وہ جانور ہوگا جو ہم نے ضائع کیا ہے ان 4 دنوں سے پہلے۔ مطلب بڑا شاندار جانور، اتنا بڑا پیٹ، 3 بچے اس میں آ جانے تھے، 4-5 لیٹر اس کی دودھ کی کیپیسٹی تھی۔ ہم نے یہ سیکھا نقصان کر کے کہ حاملہ تیار بکری کے پاؤں نہیں بنانے، ہاں آخری 2 ماہ میں، آخری 2 ماہ میں، اس سے بھی وہ تناؤ میں آ جاتی ہے۔ یہ کتنا نقصان بھی ہم کرتے ہیں کلوز فارمنگ میں، یہ بندہ سیکھتا ہے اور وہ علم ہم آگے بھی مطلب اس طرح آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے نا ہمارا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جانور ہم نے آپ کو دکھائے ہیں کہ ہم نہیں بیچ سکتے، ہمیں جانچ طریقہ ہی نہیں ہے بیچنے کا۔ لوگ کہتے ہیں کیمرہ نیچے کر کے ویڈیو بنائیں، یہ بولیں، تعریفیں کریں، تعریفیں ہوتی نہیں، نہ ہی تعریفیں کبھی برداشت، اپنی تعریف بھی کو کرے تو شرمندگی سے محسوس ہوتی ہے، اور جانور کی تعریف کریں تو اچھا نہیں لگتا۔ یہ ویڈیو بنا دی ہے ایک اوور آل، کافی سارے فارم پہ جانور ہمارے آتے رہتے ہیں، بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہم سیل کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی جانور برائے فروخت موجود ہوتا ہے۔ آپ کو جو جانور چاہیے ہو، ایک پچھلی ویڈیوز میں نمبر دیا گیا تھا، ابھی بھی میں ویڈیو میں نمبر دے دیتے ہیں، آپ اس نمبر پہ خرید و فروخت کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جو ہم یہاں سے جانور فروخت کرتے ہیں، خرید تو ہم نہیں کرتے، اب فروخت کرتے ہیں، آپ نے جس نے لینا ہو تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے، تو فارم پہ آ سکتے ہیں، کسی وقت بھی آپ کو مناسب قیمت میں اچھے معیار کا جانور مل جائے گا مارکیٹ کے حساب سے۔ ابھی ہم کھل کے اچھا اس لیے نہیں کہتے کہ اپنا ذہن نہیں مطمئن، اور انشاءاللہ ذہن مطمئن ہو جائے گا آج سے 1 یا 2 سال بعد، جب گھر کی بریڈ سے آگے بچے آ جائیں گے تو پھر ہم کھل کے کہہ سکیں گے کہ آپ کو اعلیٰ معیار کا جانور مل جائے گا۔ لیکن یہ تھی آج کی ویڈیو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔